آپ نے پوچھا کہ میرے ایک دوست کا تعلق دوسرے مذہب سے، اس نے مجھے ایک کتاب دی ہے المحند، برائے کریم اس کتاب کے متعلق کچھ بتائیں، نیز اگر اس کتاب میں کوئی غلط عبارت ہو تو مطلع فرمائیں۔ محترم سردار احمد رضوی صاحب، ہوا یہ اصل میں اس کا قصہ المحند علی المفند، یہ پورا نام اس کتاب کا، جس کا اردو میں ترجمہ یوں کرتے ہیں یہ کہ عقائد علماء دیوبند، اس نام سے یہ کتاب چھپی۔ اس کے تعلیف کرنے والے جو ہیں مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ہوا یہ کہ علماء دیوبند اور وہابیوں کے جتنے غلط عقائد تھے ان پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا فتاوی حسام الحرمین۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے علماء دیوبند کے غلیظ اور گندے عقائد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ان کی گستاخیاں، یہ سوال کی صورت میں نقل کر کے علماء عرب پر اعلی حضرت نے پیش کیا۔ جب اعلی حضرت نے علماء عرب پر ان کو پیش کیا تو تمام علماء عرب نے ان کی تکفیر کی اور کہا کہ خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، ان کی گستاخیاں ان کی عبارت اور کتابوں سے ثابت ہو گئیں، لہذا یہ دائرے اسلام سے خارج۔ علماء نے یہ تک لکھ دیا کہ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، یعنی یہ ایسے کافر کہ ان کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر۔ یہ کتاب چھپی اور اس کتاب کا نام فتاوی حسام الحرمین ہے، جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں چھپ چکی تھی۔ حضرت شیر دیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کیا کہ الصوارم الہندیہ ایک کتاب مرتب کی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی تو 32 علماء عرب سے تصدیقات حاصل کرنی علماء دیوبند کی تکفیر پر۔ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب نے کیا کیا کہ یہی سوال بر صغیر کے عظیم جو علماء اس زمانے میں تھے ان پر پیش کیا۔ ان بر صغیر کے معروف علماء نے، جن کی تعداد 268 ہے، ان علماء نے بھی ان عقائد رکھنے والے دیوبندی اور وہابیوں کی تکفیر کی۔ یہ کتاب بھی مرتب ہوئی اور یہ الصوارم الہندیہ کے نام سے چھپی، جس پہ 268 علماء کی تصدیقات۔ وہابیوں کے جب چھکے چھوٹ گئے تو انہوں نے کیا کیا، ایک بہت ہی اونچا ڈرامہ رچا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو جو عقائد کفریہ ان کی جانب منسوب کیے جاتے تھے، انہوں نے علماء عرب سے مل کر یہ بتایا کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں۔ یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا تمہارے یہ عقائد ہیں جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے تمہارے متعلق لکھے، اور کہا نہیں حاشا، ہمارے تو یہ عقائد نہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ جھوٹے موٹے علماء عرب کے سامنے سنی بن گئے، اور انہوں نے علماء عرب کے سامنے اپنا مذہب وہی ظاہر کیا ان کی تکفیر سے بچنے کے لیے کہ جو اہل سنت و جماعت کا مذہب تھا، یعنی جھوٹ بولا، اور بورا جھوٹ کا قلندرہ ہے المحند علی المفند۔ جب یہ کتاب لکھی گئی اور انہوں نے جھوٹ کا قلندرہ لکھ کر یہ شور کیا کہ دیکھیے علماء عرب نے تو ہمارے اسلام کی تائید کر دی، تو حضرت شیر دیش سنت حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر یہ کیا کہ علماء دیوبند سے کہا کہ آپ کو اتنے دور جانے کی کیا ضرورت تھی، اگر یہی آپ کے عقائد تھے تو ہم سے ایمان کی سند لے لی ہوتی، لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ جھوٹ پر مبنی تھا، اس لیے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک کتاب 1345 میں رد المحند لکھنی پڑی۔ تو شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر یہ المحند کے رد میں رد المحند لکھی، اور اس میں تمام علماء دیوبند کی خوب قلعی کھولی۔ اور یہ کتاب اگرچہ بہت پرانی چھپی ہوئی ہے، لیکن آج بھی یہ کتاب بمبئی میں حاجی احمد عمر ڈوسا قادری رضوی حشمتی نے بمبئی سے اس کو چھاپا ہے، اور یہ آج بھی ملتی ہے اور اس کو خرید کر پڑھی جا سکتی کہ علماء دیوبند نے اپنی اس کتاب میں کتنا جھوٹ بولا۔ تو محترم جناب سردار احمد رضوی صاحب، یہ تھا قصہ المحند کا کہ جھوٹ بولنا کوئی وہابی اور دیوبندیوں سے سیکھ لے کہ ایسا جھوٹ بولا کہ سرے سے ان عقائد ہی کو انکار کر گئے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان پر لگائے، حالانکہ وہ عقائد ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر
فتاوا رشیدیہ، حفظ الایمان، تحذیر الناس، ان سب میں ان کی یہ عبارتیں موجود ہیں اور ان کتابوں کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے جن پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تکفیر کی ہے۔ یہ ہے اس کا قصہ۔ آپ نے پوچھا کہ